أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق اللہ العظیم. اہل کتاب کو مباہلہ کے بعد جب انہوں نے مباہلہ نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور سمجھ گئے کہ مباہلہ کریں گے تو تباہی اور بربادی مقدر ہو جائے گی، تو انہوں نے جزیہ دینے پر رضامندی کا اظہار کر دیا اور صلح صفائی کر لی. چونکہ ایک حد تک انہوں نے اللہ کے رسول کو مان لیا کہ اگر ان کے ساتھ مباہلہ کریں گے یہ واقعی اللہ کے رسول ہے، ہمیں تباہ کر دیں گے. کیونکہ اللہ رب العالمین، مباہلہ کا مطلب یہی ہے کہ ہم بدعا کریں گے کہ جو برا ہے اللہ، جو تیرا نافرمان ہے، اس کو تباہ کر دے. تو لازمی بات ہے پیغمبر تو برے نہیں ہیں، ہم ہی ہیں. ان کے اعمال اچھے ہیں، برے اعمال تو ہمارے ہی ہیں. تو اسی وجہ سے ایک حد تک تو پیغمبر کو تسلیم ذہنی طور پر تو کر لیا، ٹھیک ہے اپنی زبان سے اقرار نہیں کر رہے ہیں اور مطمئن نہیں ہو رہے ہیں، لیکن یہ تو سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر آپ ان کو ایک اور دعوت بھی دے دیں تاکہ اتمام حجت ہو ہر طرح. دیکھیں مباہلہ تک بات پہنچی، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. آج کل دیکھیں اسی کو تو تبلیغ کہتے ہیں. تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ حتی المقدور جہاں تک کوشش ہو سکتی ہے اگلے کو بات سمجھائی جائے، اگلے کو بتا دیا جائے، تبلیغ کر دیا جائے. ہم تو جناب ایک بات بتاتے ہیں، اگلی بات پہ کہتے ہیں بس بھائی میں نے حق ادا کر دیا، وہ جانے اس جائے جہنم میں. نہیں ایسے نہیں. جب تک حتی یأتیک الیقین وَاعْبُدْ رَبَّکَ حتی یأتیک الیقین، خود بھی اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک کہ تم پر موت نہ آئے، اور لوگوں کو بھی تبلیغ اس وقت تک کرو جب تک کہ تم پر موت نہ آئے. پھر یہ ہے تبلیغ کا حق ادا ہوتا ہے. انبیاء کرام نے تو حق ادا کر دیا اسی طرح سے. تو اس لیے آخری بار پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ان کو آپ ایک دعوت اور دے دیں. قل، میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. مراد یہودی عیسائی دونوں کو خطاب کریں میرے پیغمبر، دونوں کو دعوت دیں، دونوں کو بلائیں. کیا؟ تعالو، آ جاؤ. ان کو کہو آ جاؤ. یہودیوں آ جاؤ، عیسائیوں تم بھی آ جاؤ. الی کلمۃ، ایک بات پر آؤ. اتفاق کرتے ہیں، آؤ اتحاد کرتے ہیں، آؤ یگانگت سے کام لیتے ہیں اور ایک چیز پر متفق ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ظاہری طور پر تم بھی وہی کہتے ہو، ہم بھی وہی کہتے ہیں. جیسے نجران کے شروع والے میں وفد سے اللہ کے رسول نے جب فرمایا تھا کہ اسلمو، اسلام قبول کرو، تو انہوں نے کیا کہا؟ اسلمنا، ہم تو اسلام پہلے سے قبول کر چکے ہیں. اچھا، جب تم اسلام پہلے سے قبول کر چکے ہو، یہودی بھی یہی کہتے ہیں دھڑلے سے، یعنی یہودیوں کے سامنے، عیسائیوں کے سامنے اگر بات توحید کی جاتی، اللہ کی وحدانیت کی جاتی، تو دونوں فرقے دھڑلے سے براہ راست کہتے ہیں ہاں ہم تو موحد ہیں، ہم تو اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، ہم اللہ کی توحید پر 100% یقین رکھتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی اس کے خلاف کوئی اور دوسرا کوئی معبود ہے ہی نہیں، اللہ ہی معبود برحق ہے. یہ تو عیسائی بھی کہتے ہیں اور کہتے تھے، یہودی بھی کہتے ہیں اور کہتے تھے. لیکن یہ سب زبانی جمع خرچی، بس زبانی جمع خرچی کے علاوہ ان کے جو اعمال تھے، ان کے جو افکار اور خیالات تھے، وہ اس کے برعکس تھے. چلے زبانی طور پر تو کہہ رہے ہیں نا. اس لیے اللہ تعالیٰ نبی پاک کو فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ ان کو اتمام حجت کے لیے ایک دفعہ اور دعوت دیں. پھر کہیں ان کو یا اہل الکتاب، اے یہودیو، اے عیسائیو، تعالو، آ جاؤ، الی کلمۃ، ایک ایسے کلمہ پر، ایک ایسی بات پر کہ سواء بیننا و بینکم، جو برابر ہے، جو مسلم ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان.
اللہ کی وحدانیت یہ مسلم ہے، تم بھی اس کو تسلیم کرتے ہو، ہم بھی اسی کو تسلیم کرتے ہیں، تم بھی کہتے ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پھر اس بات پر آؤ نا، اس بات پر آؤ، اس کی تین شقوں پر ہم تینوں مل کر عمل کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے اللہ نعبد الا اللہ سوائم بیننا و بینکم، جو برابر ہے، جو مسلم ہے، بیننا ہمارے درمیان و بینکم تمہارے درمیان، اس پر آؤ۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم سارے مل کر وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ نعبد، یہ کہ لا نعبد، ہم عبادت نہیں کریں گے، ہم مسلمان بھی عبادت نہیں کریں گے، تم عیسائیوں تم بھی وعدہ کرو کہ تم عبادت نہیں کرو گے، یہودیوں تم بھی وعدہ کرو کہ تم بھی عبادت نہیں کرو گے، الا اللہ، مگر کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرنی ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہی عبادت کے لائق اور مستحق ہے، وہی خالق کل کائنات ہے، وہی قدرتوں والا خدا ہے۔ آؤ اس بات پر کہ ہم سارے مل کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ نمبر 1۔ دوسری بات وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور اس کے سوا کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرائیں گے، نہ ذاتی طور پر کہیں گے کہ اللہ 2 ہوتے ہیں، اللہ 3 ہوتے ہیں، یا اللہ سینکڑوں ہوتے ہیں، ہندوؤں کی طرح کروڑوں ہوتے ہیں، نہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تنہا اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ آؤ نا، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور نہیں شرک کریں گے بھی اس کے ساتھ شیعہ، کسی کو بھی، نہ کسی قبر کو، نہ کسی پیغمبر کو، نہ کسی مزار والے کو، نہ کسی درخت والے کو، نہ کسی جھنڈی والے کو، نہ کسی جناب آتش کو، نہ کسی سورج کو، نہ کسی ستارے کو، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے، نہ کسی پیغمبر عزیر علیہ السلام کو، نہ کسی پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو، جبکہ یہودیوں تمہارا نظریہ تو یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن تمہارے اعمال اس کے خلاف ہے۔ تم خود عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہو، قرآن کریم میں ہے نا دوسری جگہ، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ تو خالق کائنات ہے، اللہ تو مخلوق ہے ہی نہیں، اللہ ان چیزوں کے محتاج نہیں ہے، وہ بے عیب ذات ہے، نہ اللہ شادی کرتا ہے، نہ اللہ کا بیٹا ہے، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اللہ کا کوئی باپ ہے، نہ اللہ کسی کا باپ ہے۔ لہٰذا تم لوگوں کا یہ نظریہ کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا، عیسائیوں تمہارا نظریہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا، یا تمہارا یہ عقیدہ خدا 3 ہوتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ، ایک حضرت مریم، ایک عیسیٰ علیہ السلام، یا پھر یہ کہنا کہ نہیں اللہ تو ایک ہے لیکن مریم ان کی بیوی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کا بیٹا ہے، تو پھر تو بات تو ہو گئی نا، ہاں شرک تو ہو گیا۔ لہٰذا یہ نہ کہو، پھر آؤ نا، ایک بات یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، معبودی برحق وہی ہے۔ دوسرے نمبر پر آؤ کہ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور اب آؤ تیسرے نمبر پر، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور لا نہیں یتخذ بنائیں گے، اور نہیں بنائیں گے بعضنا بعض ہم میں سے، بعضاً بعض کو، کچھ ہم میں سے کچھ کو، ارباباً رب، ارباب رب کی جو ہے نا، ہم رب کسی کو نہیں بنائیں گے من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ یہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو شاید نہیں معلوم بیچاروں کو۔ آپ کا کون سا قبیلہ ہے؟ میں ارباب ہوں۔ اچھا، رب بھی نہیں ہو، ارباب ہو، بہت سارے رب، ٹھیک ہے نا؟ غلط بات ہے بھائی، اپنا قبیلے کا نام چینج کر لو، ارباب۔ ارباب قبیلہ ہو سکتا ہے؟ ارباب تو رب کی جمع ہے،
اللہ تعالیٰ یہودی اور عیسائیوں سے کہتا ہے کہ کسی کو رب نہ باؤ اور ارباب نہ بناؤ، ہم مسلمان ہو کر خود کہتے ہیں رب، ارباب۔ میں ارباب قبیلے سے ہوں، ربوں والا قبیلہ، ادھر ہر کوئی رب ہے۔ پتہ نہیں کیوں ایسی بات کرتے ہیں لوگ، بھائی تو عربی کا لفظ ہے نا، بدل دو اس لفظ کو۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں بنائیں گے کچھ کو رب اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی کسی کو رب نہیں بنائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام، عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے سوا رب مانتے ہیں، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کے سوا رب مانتے ہیں، اہل تشیع 12 اماموں کو اللہ کے سوا رب مانتے ہیں، اور باقی ہمارے جہالہ مسلمان اہل سنت والے، اہل سنت والے جہالہ میں کہہ رہا ہوں، جو علماء ہیں، جو سنجیدہ لوگ ہیں، وہ تو کوئی شرک نہیں کرتا، جو جہالہ ہیں وہ کرتے ہیں، وہ پھر جناب ایسا زبردست شرک کرتے ہیں اور اتنے ارباب بنا چکے ہیں اپنے لیے۔ ہاں دیکھو یہاں میں ایک چیز آپ کو عرض کر دیتا ہوں، جیسے میں نے کہا بھائی اہل تشیع تو کہتے ہیں اماموں کو کہتے ہیں انبیاء سے بھی بڑھ کر ہیں، اعلیٰ اور افضل ہیں، بلکہ اعلیٰ اور افضل ہیں، یہاں تک کہ پہلے جو کہتے تھے کہ باقی ائمہ جو 12 امام ہیں باقی انبیاء سے تو اعلیٰ اور افضل ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں ہیں۔ ابھی تو یہ جو خمینی نے نظریہ یہ دے دیا کہ حضور سے بھی افضل ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا پھر باقی جو اہل سنت کے جو جہالہ ہیں، بس اللہ رحم فرمائے، وہ قبروں کو بھی رب مان رہے ہیں۔ بھائی یہاں سے بستر باندھ کے ادھر تک جاتے ہیں، سینکڑوں میلوں کا سفر کرتے ہیں، اور وہاں جا کے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، مٹی چاٹتے ہیں، منت مانتے ہیں، نیاز مانتے ہیں، اور دیگیں چڑھاتے ہیں، بکرے چھترے ذبح کرتے ہیں، اور جناب پتہ نہیں کیا کیا ان کی اور عجیب و غریب الٹی سیدھی منتیں ہیں، اور وہاں کی چیزیں تبرکات سمجھ کے لاتے ہیں، اور پھر وہاں کہتے ہیں کہ بھائی فلاں، میں خود دیکھتا ہوں، لوگوں کو دیکھتا ہوں، کسی کی اولاد نہیں ہوتی، وہ پھر دوسرے جاؤ نا سیون شریف چلے جاؤ، بس ایک دیگ چڑھاؤ، وہاں طواف کرتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے۔ کچھ دوستوں کے ساتھ میں گیا، کہتے ہیں ایسے پھرو، میں نے کہا کیوں، میں خانہ کعبہ ہے میں پھروں گا ہی نہیں، میں دعا کرنے آیا ہوں، میں کیوں پھروں؟ یہ تو اللہ کے ولی تھے یہاں، بس ٹھیک ہے، ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت کر دے، میں تو یہ کہتا ہوں اللہ ان کی مغفرت کر دے۔ تیرے نیک بندے تھے، پھر بھی فرشتہ تو نہیں تھے نا، غلطیاں ہو گئی ہوں گی، معاف کر دینا اللہ ان کو، میں کیوں مانگوں ان سے؟ ہاں یہ کہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ یہ تیرا نیک بندہ تھا، اس کی بدولت میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے، اتنا کہہ سکتے ہیں آپ توسل، یہ ٹھیک ہے؟ یا اللہ میں تیرے نیک بندے کے مزار پہ آیا ہوں، اس کی وجہ سے میرے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ مانگنا اللہ سے ہے، تو یہ یہاں تک تو درست ہے، بس اس سے بڑھ کر نہیں۔ لوگ تو جناب وہاں عجیب عجیب نظریات بناتے ہیں، لا حول ولا قوت، یہ غلط نظریات ہے بھائی، بالکل۔ دیکھو ہماری شریعت صاف ہے، واضح ہے، شرک سے بالاتر ہے، لیکن جہالہ نے اس میں شرک ڈال دیا، بدعات ڈال دی، رسومات ڈال دی، یہ ساری باتیں غلط ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ لاتے ہیں، پھر ان کو دین میں فٹ کرتے ہیں۔ یہ میں بار بار یہ بات بتاتا ہوں، دین وہ ہے جو اللہ نے بتا دیا، اللہ کے رسول اس پر چلے اور فرما دیا، صحابہ کرام وہ کرتے رہے، ہاں وہ دین ہے، بس ان کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں ہاں اسپیکر میں اذان دیتے ہو، یہ کون سا دین ہے؟ حضور کے زمانے، بھائی اس کو ہم دین نہیں سمجھتے ہیں، وہ اس کو ایک سہولت سمجھتے ہیں کہ آواز تھوڑی اونچی ہوتی ہے، یہ لائٹیں ایک سہولت ہیں، ان کو ہم دین نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ جو تم لوگ غلط باتیں کرتے ہو، بھائی 12 ربیع الاول کو جو جلوس نکالتے ہو، اس کا ثبوت لے آؤ، اس کو تو دین سمجھ رہے ہو نا تم لوگ،
اگر یہ دین نہیں ہے تو پھر پورے پاکستان کو کیوں جام کرتے ہو؟ اگر دین ہے تو ثبوت پیش کر دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، نہیں ہے تو چھوڑ دو اس بات کو۔ بڑا دین ہے وہ، دین کہتے اسی کو کہ اللہ کے رسول نے کیا ہم کر رہے ہیں، ہم کریں گے، لازماً ہمارے لیے تو دین ہے، نہیں کیا تو نہیں کریں گے۔ واشگاف الفاظ میں دیکھو، توحید لازمی ہے، بغیر توحید کے بعد دوسرے نمبر پر رسالت ہے۔ پہلے توحید سمجھو، توحید یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور یہ ارباب کا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی ہے نا۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے صحابی تھے، عظیم صحابی تھے، یہ پہلے عیسائی ہوتے تھے، خود فرماتے ہیں، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا تھا، فی عنقی صلیب من ذہب، میں اسلام قبول کر چکا، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی میری گردن میں صلیب لٹکی ہوئی تھی سونے کی۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، فرمایا الک عنک، اتار دو اس کو، ھذا الوثن، یہ تو بت ہے، عدی یا عدی الک عنک ھذا الوثن، اس وثن کو، اس بت کو پھینک دو، یہ تو بت ہے۔ ایک ہوتا ہے وثن واو سانون، اور ایک ہوتا ہے صنم، اصنام، بتوں کو صنم، صنم واحد اسنام اس کی جمع ہے۔ صنم بت کو کہتے ہیں، وہ ظاہری طور پر وہ بنایا ہی اس لیے گیا کہ وہ بت ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ اور وثن اس کو کہتے ہیں کہ وہ اس چیز کے لیے گڑا ہوا نہیں ہے، وہ تو گڑا ہوا ہے نا، یہ گڑا ہوا نہیں ہے لیکن کام یہی لیا جاتا ہے اس سے۔ صلیب لٹکی ہوئی ہے عدی رضی اللہ عنہ کی گردن میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الک ھذا الوثن، وثن کو اتار دو۔ تو عدی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ما کنا نعبد، ہم اس کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو وثن کہا۔ فرمایا الیس انہم یحلون ما حرم اللہ، کیا یہ تمہارے جو علماء تھے پہلے، جو آپ عیسائی تھے، کیا تمہارے رہبان اور یہ جو پادری وغیرہ یہ حرام کو حلال نہیں کرا دیتے تھے اور حلال کو حرام کرو؟ تو وہ کہتے ہیں قالوا بلا، قلت بلا، میں نے کہا اللہ کے رسول ہاں صحیح تھا۔ تو فرمایا یہی تو ارباب ہے، حلال کو حرام کرنا اللہ کا کام ہے، نبی کا بھی کام نہیں ہے، اور حرام کو حلال قرار دینا، حلال کو حرام قرار دینا، یہ صرف اللہ رب العالمین کا کام ہے، اللہ کے سوا کسی کا بھی کام نہیں ہے۔ پیغمبر تو حلت و حرمت کی خبریں دیتے ہیں بس، پیغمبر کسی چیز کو حلال نہیں قرار دیتے اپنی مرضی سے، پیغمبر کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیتے اپنی مرضی سے۔ قرآن کریم خود کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش کے مطابق کچھ نہیں کہتے جب تک ان کو وحی نازل نہ ہو۔ اور احادیثیں بھری ہوئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھے جاتے تھے تو جن مسائل کا علم پہلے سے نازل ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ مسئلہ اس طرح سے ہے، اور اگر کوئی نیا مسئلہ کسی نے چھیڑ دیا اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرمایا کرتے تھے۔ مسئلہ افک میں 40 دن تک انتظار فرما لیا، اور بہت سے مسائل ہیں، انتظار فرماتے تھے کہ اللہ کا کیا حکم آئے گا۔ جب اللہ کا حکم آتا تھا پھر اعلان فرماتے تھے اللہ پاک نے یہ حکم بڑھا۔ جب پیغمبر اسلام، پیغمبر اعظم جو نبیوں کے بھی نبی ہے، وہ کسی مسئلے کے بارے میں چپ ہو جاتے ہیں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے اختیار میں بھی حلت و حرمت نہیں ہے۔ مسائل اللہ کی طرف سے آتے ہیں، حلت و حرمت خدا کی طرف سے ہے۔ کوئی امام حلال کو حرام نہیں قرار دے سکتا، جیسے اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ امام باقاعدہ حرام کو حلال قرار دیتے ہیں، حلال کو حرام، یہ اختیار ہے ان کو، کوئی اختیار نہیں ہے، اختیار انبیاء کو نہیں ہوتا۔ قرآن صاف کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی خواہش کے مطابق کچھ نہیں بول سکتے، کچھ نہیں بولتے کرنا دور کہ وہ کچھ نہیں بولتے جب تک ان کو اللہ کی طرف سے حکم نہ ہو۔ تو یہ احبار، یہ رہبان، یہ پادری، یہ عیسائیوں کے اور یہودیوں کے رہبان وغیرہ، ہاں یہ کیا کرتے؟ یہ تو حلت کو حرمت عدی فرماتے ہیں ایسے ہی کرتے تھے اللہ کے رسول، تو فرمایا یہی تو ہے، پھینک دو اس کو۔ حضرت عدی نے پھینک دیا، سونے کی صلیب لٹکی ہوئی تھی۔
آج کل تو ماشاءاللہ ہمارے اسکولوں میں صلیب لٹکی ہوتی ہے، وہ صلیب کی نشانی ہوتی ہے نا، ٹائی. معاذ اللہ، ہم سب کا نظریہ بھی یہی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی لگ گئی تھی. لا حول ولا قوت. ہمارے سارے جناب جو اسکول پرائیویٹ اسکول ہیں جتنے ہیں وہ سب عیسائی مشینری چل رہے، سب کو عیسائی بنا رہے ہیں. نظریات تو ان کی عیسائیوں والے، اس لیے یہی بڑے ہو کر پھر جناب پیسے والے تو یہی پرائیویٹ پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو، اور پھر پرائیویٹ سارے بڑے بڑے اسکول عیسائیوں کے ہیں، اور عیسائی پھر اپنے نظریات سے ہمارے بچوں کے دماغ میں ٹھونس دیتے ہیں. بڑے ہو کر یہ نام کے مسلمان ہوتے ہیں اور مشین ان کا چلاتے. تو بھائی بچوں کو پڑھاؤ، لیکن ان کو تعلیم بھی دو، دینی تعلیم بھی دے دو، مدارس میں پڑھاؤ، علماء کے ساتھ بھجواؤ، تاکہ کچھ پتہ تو چلے ان کو کہ بھائی قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے. بس ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں اس طرح. تو یہ یاد رکھیں، حدیث پاک میں ہے امام اعظم ابو حنیفہ، یہ کچھ ہمارے اہل حدیث وہ ایسی بات انٹ شنٹ مارتے رہتے ہیں جیسے نعوذ باللہ. بھائی ائمہ اربعہ باقاعدہ یہ ان کے جو مسالک ہیں یہ قرآن کے مطابق ہیں اور حدیث کے مطابق ہیں. ہاں الا ماشاءاللہ کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جن میں ان کو قرآن کی آیت نہیں ملی، حدیث مبارکہ نہیں ملی، تو انہوں نے قیاس کر لیا اس کو. لیکن اس کے باوجود بھی بہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام عبداللہ بن مبارک فرمایا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا. کیا فرمایا امام ابو حنیفہ نے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو میرے مسلک کو دیکھو، پھر اگر میرے مسلک میں کوئی آپ کو حدیث نہیں مل رہی، اگر قرآن کی آیت ملتی ہے وہ تو سروں پر لگاتے ہیں ہم، وہ تو جناب آنکھوں سے لگاتے ہیں ہم اس کو، اور اگر حدیث ملتی ہے وہ میرا مسلک. قرآن اور حدیث اگر ملتی ہے وہ تو آنکھوں پر اور سروں پر ہے، اور اگر آگے فرماتے ہیں قول صحابی ملتا ہے وہ میرا مسلک ہے. امام ابو حنیفہ خود فرماتے ہیں کہ اگر کہیں میرا مسئلہ قرآن و حدیث سے تطبیق نہیں رکھتا، مطابقت نہیں رکھتا میرا مسلک، اور قرآن ملتا ہے حدیث ملتی ہے وہ تو سر آنکھوں پر، اور اگر قول صحابی بھی ملتا ہے تو میرا مسلک پھر وہی ہوگا، وہی پھر میرا مسلک ہوگا. یہ میرا اس کو ترک کر دینا وہ میرا مسلک ہوگا. اور اگر تابعی کا قول ملتا ہے، امام ابو حنیفہ خود فرماتے ہیں اگر نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے نہ قول صحابہ ہے تو فرمایا پھر اس سے ہم مقابلہ کریں گے، کیونکہ امام ابو حنیفہ خود تابعی تھے نا. امام ابو حنیفہ خود تابعی تھے، تابعی کا مقابلہ کرتا ہے تو فرمایا پھر مقابلہ ہے، کیونکہ یہاں پر علمیت آ جاتی ہے. ہاں تو دیکھیں امام ابو حنیفہ بھی یہی فرما رہے ہیں، ائمہ اربعہ کا بھی یہی مسلک ہے کہ بھئی قرآن و حدیث کے مطابق ان کے مسالک ہیں، چاروں برحق ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ جو ہم تخیلاتی ارباب بناتے ہیں، رب بناتے ہیں لوگوں کو، قبروں کو، ٹیلوں کو، پہاڑوں کو، ستاروں کو، پتہ نہیں کیا ہے، یہ گلے میں تعویذ باندھتے ہیں، بازوؤں پر تعویذ باندھتے ہیں، یہ بھی تو رب ہیں نا، رب بنا رہے ہیں. اور یہ نظریہ جیسے تبلیغ حضرات کہتے ہیں بالکل صحیح کہتے ہیں، اگر میں دکانداری نہیں کروں گا تو میں مر جاؤں گا بھوک سے. نہیں یہ دکان کو تم نے خدا بنا لیا، رب بنا لیا. یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو یہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کے ذریعے ہم چلتے ہیں. رزق دینے والا پھر بھی اللہ ہے، شفا دینے والا پھر بھی اللہ ہے، حکموں کو چلانے والا پھر بھی اللہ ہے. یہ ہماری ایک احتیاطی تدبیریں ہوتی ہیں، ہم تدبیریں کرتے رہتے ہیں، ہمیں حکم ہے بس. جیسے مثال کا بھوک لگتی ہے تو جناب کھانا بناتے کھاتے، اور بسا اوقات ایک بندے کو بیماری ہوتی ہے وہ جتنا کھاتا ہے بھوک نہیں مٹتی اس کی. پھر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کو پیاس لگی ہوئی پانی پیتا ہے، پیاس نہیں بجھتی اس کی. تو دیکھو پیاس بجھانا، بھوک بجھانا، رزق بڑھانا، رزق دینا، یہ اللہ پاک کا کام ہے. یہ اسباب کے مطابق چلنا ہمارا کام ہے بس. ان کو ہم رب نہیں بناتے ہیں. خود نبی محترم، نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اللہم اے اللہ لا تجعل قبری، مت بنائیے میری قبر کو، میرے مزار شریف کو، میری قبر مبارک کو مت بنائیے وثن مت بنائے، عبادت گاہ مت بنائے.
کہ یعبد لوگ اس کی آ کے عبادت کریں۔ تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک نے ان کے ان الفاظ کی لاج رکھ دی ہے، قبول فرما لیا ہے اس دعا کو۔ آج تک لوگ جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا نظریات لے کے جاتے ہیں، وہاں پھر ڈنڈے کھا کے آتے ہیں، پھر کہتے ہیں ادھر تو وہابی ہے، ادھر تو پتہ نہیں کیا ہے، ادھر کیا ہے، ادھر کیا ہے، جو الزام لگاتے ہو لگا لو۔ لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ کہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی ہے، کوئی شرک نہیں ہوگا، کوئی رسم نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ ان بزرگوں نے شاید دعائیں نہیں کی ہوں گی، علی حجویری رحمۃ اللہ نے شاید ایسی والی دعا نہیں کی ہے، اس لیے ان کے مزار کو تو معبد بنا لیا لوگوں نے، عبادت گاہ بنا لیا۔ یہ حضرت عثمان صاحب ہیں 7 شریف والے مشہور، ٹھیک ہے نا، کلندر بھی کہتے ہیں ان کو، پتہ نہیں کیا، تو شاید انہوں نے بھی ایسی کوئی دعا نہیں کی ہے، اس لیے لوگ آج جھمگٹا لگاتے ہیں، باقاعدہ ان کو تو رب بنایا ہوا ہے، معبود بنا رکھا ہے لوگوں نے ان کو، اور عبادت کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی باتیں ہیں، قرآن جو کہتا ہے قرآن کے مطابق چلو، اولیاء کرام کے نقش قدم پہ چلو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لہٰذا باقی شریعت اللہ کے احکامات کا نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے۔ ایک بات اور بھی عرض کر دوں، بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں قرآن کریم ہمیں سبق دیتا ہے کہ پیغمبر کی مشروط غیر مشروط اطاعت کرو، پیغمبروں کی غیر مشروط اطاعت ہے، بھائی کوئی شرط ورط نہیں ہے، بس پیغمبر ہے، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ نے گارنٹی لے لی ہے کہ میرا پیغمبر دین کے خلاف کچھ کر بھی نہیں سکتا، وہ تو ایک لفظ بھی نہیں بولتا جب تک میں حکم نہ دوں، اس لیے پیغمبر کی اطاعت غیر مشروط فرض ہے۔ اب اس کے علاوہ والدین کی اطاعت مشروط فرض ہے، اساتذہ کی اطاعت مشروط فرض ہے، پیر اور مرشد کی اطاعت مشروط ہے، شرط کے ساتھ ہے، اور امراء اور بڑے لوگوں کی اطاعت کیسے مشروط ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن کریم میں ہے نا ایک جگہ کہ اگر وَإِن جَاهَدَاكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر تمہیں وہ مجبور کرتے ہیں تمہارے والدین شرک کرنے پر، بدعت کرنے پر، غلط کام کرنے پر، فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی اطاعت نہ کرو۔ اطاعت نہ کرنے کا یہ مطلب ہے ان کو گالیاں دو، برا بھلا کرنا، ایسا نہ کہو، پھر بھی اطاعت ان کی فرض ہے، ادب سے احترام سے کہو ابو جان یہ کام آپ کو چاہیے کہ آپ مجھے اچھی بات کی تبلیغ کریں، آپ تو بری بات کر رہے ہیں، یہ تو مہربانی فرمائیں آپ خود بھی اس چیز کو چھوڑ دیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں۔ ہاں اس طرح سے بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اساتذہ کو بھی کہ آپ میرے استاد ہیں، قابل احترام ہے، لیکن یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں بالکل غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اسی طرح حکام ہے، حکام کی اطاعت بھی فرض ہے، لیکن اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو پھر آپ ان کی اطاعت نہ کریں۔ والدین آپ خلاف کر رہے ہیں شریعت کے، پھر اطاعت ان کی نہ کریں۔ آپ کے اساتذہ اگر شریعت کے خلاف کریں گے پھر ان کی اطاعت نہ کریں، ہاں ویسے اطاعت فرض ہے، کر دیں۔ تو اس لیے فرمایا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کوئی کسی کو رب نہ بنائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، میرے پیغمبر اس کے باوجود بھی فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ عیسائی اور یہ یہودی روگردانی کرتے ہیں، عیسائی اور یہودی تو دور کی بات ہے، آج کل ہمارے مسلمان جو روگردانی کرتے ہیں، جتنی ان کو توحید سناؤ، یہ جناب کدھر آج کل تو اللہ معاف کر دے، کہیں بھی کوئی توحیدی جلسہ نہیں ہوتا، توحیدی محفلیں نہیں ہوتی، بس شرکیہ محفلیں ہوتی ہیں، نعتیں ہوتی ہیں، اور نعتیں بھی شرکیہ نعتیں، اللہ کے رسول کو ایسی اوصاف سے پکارا جاتا ہے کہ جیسے نعوذ باللہ وہ خدا ہے، تو یہ تو دینی جلسہ نہیں ہوا، یہ تو شرکی جلسہ ہوا، شرکی محفل ہے۔ ہاں اللہ ہم سب کو ان شرکی محفلوں سے محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ روگردانی کرتے ہیں، فَقُولُوا، پھر کہہ دو، فَقُولُوا، تم سارے مسلمانوں، موحدوں، کہہ دو، فَقُولُوا، تم سارے مل کر کہہ دو، اشہدوا، گواہ رہنا، ہم توحید پرست ہیں، تم مشرک ہو، ہم اللہ والے ہیں، تم غیر اللہ والے ہو، اشہدو، گواہ رہو، بے انا مسلمون، کہ ہم تو ان باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے،
اور دوسرے نمبر پر ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، نہ کسی کو حاجت روا مانتے ہیں، نہ کسی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، نہ کسی سے دعا کرتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ ہاں، اور تیسرے نمبر فرمایا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا، یہ تمام دنیاوی چیزوں کو رب رشب نہیں مانتے، نہ اپنے بزرگوں کو، نہ جناب اپنے اساتذہ کو، نہ اپنے والدین کو، رب نہیں مانتے کسی کو، رب وہی ہے، ٹھیک ہے، اسی کو رب مانتے ہیں۔ اگر یہ غلط چلیں گے تو ہمیں حکم ملا ہے کہ پھر ان کی اطاعت نہ کرو، اخلاق کے دائرے میں رہ کر ان کی اطاعت نہ کرو۔ تو فقولو، پھر سب مل کر کہہ دو، اشہدو، گواہ رہو، لوگو گواہ رہو، بِأَنَّا مسلمون، ہم ان باتوں کو تسلیم کرنے والے ہیں، اللہ کی وحدانیت پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ تم شرک کرتے ہو تو کرو، قیامت کے دن خود جواب دو گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس آیت کریمہ کے آخری جملے پر ہمیں بھی گواہ بنا دے۔ بھئی میں تو کہہ رہا ہوں، سن رہے ہو نا، میں بھی یہی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے، سب کچھ کرنے والا وہی، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ پیغمبر کی اطاعت کی جاتی ہے، پیغمبر کی بھی عبادت نہیں کی جاتی، عبادت اللہ کی جاتی ہے۔ میں بھی یہ گواہی دے رہا ہوں، آپ سب سارے یہی گواہ دیتے ہیں، یہی گواہی دو اس آیت کریمہ فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، مسلمانوں گواہ، ان سے کہو، ان سب دنیا والوں سے کہو، اشہدوا، گواہ رہو، بأننا مسلمون، ہم ان باتوں کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان باتوں کو تسلیم کرنے والے بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔